الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله العظيم. معزز صدر جلسہ محترم جناب عزیز اللہ صفا صاحب سینئر صحافی اور محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاجدار مدینہ سرور عالم حضرت المرسلین تاجدار انبیاء کی ہدایت کے لیے اس ناچیز کے پاس نہ اس کا اتنا مطالعہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا مبارک یہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے. میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا مبارک کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے سفر ہجرت کے لیے نکلے مکے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا جانبدار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے. رسول سے جب نکل کر مدینے کی طرف رخ ہوا تو راستے میں ایک مقام جس کو رابط کہا جاتا ہے، اس مقام میں قریب پہنچے تو ایک خیمہ نظر آیا. اب اس میں کیونکہ کافی دیر اس 3 دن کا سفر مدینے سے مکے سے نکل کر 3 دن ہو چکے تھے، اور تیسرے دن کے بعد وہاں سے مدینہ کا سفر شروع ہوا تھا، اور کبھی کچھ توشہ وغیرہ کے ساتھ میں نہیں تھا تو بھوک اور پیاس سے محسوس ہو رہی تھی. تو قریب میں ایک خیمہ نظر آیا. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے اور اس کے پاس میں ایک بکری ہے جو بہت ہی مریم اور دبلی سی ہے. اور جب وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، پینے کے لیے، تو بڑی کہتے ہیں کہ حالات ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک بکری ہے جو بالکل مریم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسا دودھ دھو لوں؟ تو بڑھیا کہتی ہیں کہ یہ تو مریم ہے، اس سے کیا ملے گا، دودھ دھلائی نہیں، چھوٹے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اجازت دیں، وہ دودھ دھنا میرا چھوڑ دیجیے مجھ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب پہنچے، بکری کے تھنوں کا ہاتھ لگایا تو وہ تھن جو ہے دودھ سے بھر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں دودھ دھویا، اور عموماً جو ہے بکریوں کا دودھ عموماً سے 1.5 لیٹر سے زیادہ نہیں آتا ہے بکری کا دودھ بکری کے تھن سے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھن کو ہاتھ لگائے اور جب دودھ دھوئے تو ایک برتن ایک پیالہ بھر کر جو ہے وہ دودھ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیے، اور آپ کے رفیق دار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی آپ کے جو غلام کے ساتھ میں وہ بھی اس دودھ سے سیراب ہو گئے. اب پھر اس کے بعد ایک اور مرتبہ دودھ کو دھوا تو پھر وہ برتن کافی بھرا ہوا، اور اسی طرح سے وہ بڑھیا کو لے کر راستے پہ چلے. جب یہ منظر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہاتھ لگا رہے تھے. ظاہر بات ہے کہ وہ بھولنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی تھے, آپ کو کوئی معلوم نہیں تھا کہ کون ہے یہ. تو آپ بہت غور سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہیں جمائے رکھی, دیکھتے رہیے یہ کون ہے. تو اور پھر ایک عجیب واقعہ پیش آ رہا تھا, بالکل ایک چھوٹی مطلب بریل سی بدری, ایک انہونی چیز وہاں پہ ہو رہی تھی. تو اس کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی. اور پھر ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول وہاں سے واپس نکل کے چلا جاتا ہے, اور پھر ان کے شوہر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے ابن معبد, ان کا نام ہے ابن معبد, کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ لوگ کہاں سے ہے, کہاں سے آیا. کہتے ہیں کہ یہ ایک نوجوان عرب قریشی عرب تھا, اس نے یہاں آئے تھے اور یہ اس طرح سے معاملہ ہوا. اب آپ نے ساری تفصیل سناتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ کون تھا اور کیسا تھا. تو صرف تھوڑی سی وقت کے اندر جو وہ ابن معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نگاہ ڈالی, اور جو نگاہ ڈالی انہوں نے غور سے دیکھا, اس کو اپنی نگاہوں میں سمجھ لیا, اور پھر اس کا جو ہے حال حلیہ جو ہے وہ ایسے بیان کی کہ اس جیسا جو ہے عرب کے اندر یا پھر جو فصحا بلاغا جو عرب کے اندر جو بولنے والے تھے انہوں نے, اور خصوصاً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فصیح اللسان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وجہ مبارک کی کا نقشہ کھینچا ہے, اس کے اندر بھی وہ بات نہیں ہے جو معبد نے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہدایت اور وجہ مبارک کا نقشہ کھینچا ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ اب اس کے میں عربی عربی ہوتی سے جو مذہب میں پوزیشن ہے, جو مذہب سے ملا ہے, لیکن عربی کا وہ جو ردم ہے, اس کی جو ترنم ہے, اس کی جو ادار اور چڑھاؤ ہے, جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوقات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری حیت کو جو ہے انہوں نے بہت ہی مختصر الفاظ سے بیان فرمایا ہے. تو اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے, پاکیزہ روح, کشادہ چہرہ, پسندیدہ خون, نہ پیٹ باہر نکلا ہوا, نہ سر کے بعد گرے ہوئے, زیب صاحب جمال, زیبا صاحب جمال, آنکھیں سیاہ اترا, بال لمبے اور گہنے, آواز میں بھی بھاری پن, بلند گراں, بلند گردن, روشن سرمگی چشم, پاری پیوستہ ابرو, یعنی کہ جو آپ کی ابرو تھے یہ بہت ہی باریک اور گھنے ہوئے تھے, اور یہ دونوں ابرو کے درمیان میں ایک رگ تھی جو کبھی آپ کے غصے کی حالت میں ابھر کے سامنے آتی, اور سیاہ گھنگریالے بال, پوری طرح سے گھنگریالے نہیں تھے, نہ ہی پورے سیدھے تھے, تھوڑا سا خم لیے ہوئے بال, اور وہ لمبے بھی یہاں تک کہ لولی تک پہنچتے تھے, اور طبیعت میں خاموش اور فخار کے ساتھ گویا دلبستگی لیے ہوئے. اس طرح سے جو نقشہ جو ہے محبت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کھینچا, اور آنکھوں کے بارے میں جو نقشہ کھینچا ہے مختلف جو صحابہ کرام نے الگ الگ, تو اس میں قریب 6 سے 7 جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے آپ کی آنکھیں تھیں. آپ کی آنکھیں لمبی تھی اور موٹی تھی, گول تھی, اور آپ کی آنکھوں کے اندر جو پتھیلیں تھی وہ کالی تھی, اور جو سفیدی کے اندر ہلکی ہلکی دھاریں, سرخ دھاریں تھی, اور جو ہے اور اس طرح سے جو ہے مطلب ان کی پتیں جو ہے لمبی تھی, اور آپ جو جب دیکھتے تھے تو کبھی نگاہ مطلب اس طرح سے اٹھا کر ایسا نہیں دیکھتے تھے, بلکہ نگاہیں جھکی ہوئی رہتی تھی. حیا اور شرم کا بھی یہ معاملہ تھا کہ نگاہیں ہمیشہ جھکی ہوئی رہتی تھی. چہرہ آپ کا گولائی گول نہیں تھا, ہلکا سا لمبائی لیے ہوئے تھا, اور
پیشانی ایک طرف کشادہ تھی، ابرو خمدار باریک اور گنجان تھے، دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو آنکھیں سیاہ، پتلی دراز، پتلی سیاہ، سفید حصے میں سرخ دھاریاں، ناک بلندی مائل تھی، سامنے پتلی تھی اور اونچی تھی، اور آپ کی رنگت جو سرخی مائل گندمی رنگ کا تھا، اور آپ کے رخسار ہوا یعنی نہ ہی موٹا اتنا زیادہ کہ پتلا لگے اور نہ ہی جو ہے اتنا چھپکا ہوا کہ جو ہے وہ بلھا نظر آیا ہے۔ آپ کی رخسار بھی بہت ہی گول اور جو ہے مناسب تھے، اور آپ کے ریشے جو ہے لمبے گھنے اور بنیادی تھے۔ مجموعی ڈھانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن کھٹا ہوا، مضبوط، اور جو سارے اعضاء مضبوط تھے، جوڑ مضبوط تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قامت اس طرح سے تھی کہ نہ ہی تو پست نہ ہی تو بلند۔ آپ کسی بلند شخص کے سامنے کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کچھ نظر آتا تھا۔ اور پھر پیٹ جو ہے سینہ اور پیٹ برابر تھے، پیٹ سینے سے باہر نکلا ہوا نہیں تھا، اور کندھے جو ہے وہ موٹے تھے، مضبوط تھے، اور پھر دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ تھا، سینہ کشادہ تھا، اور مونڈھوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ تھا، اور بازو جو ہے بہت ہی مضبوط تھے۔ قدم ہاتھوں کے اوپر بھی گوشت اتنا تھا کہ جو ہے وہ اتنا زیادہ بھی نہیں تھا کہ موٹا لگے، اور اتنا کم بھی نہ تھا کہ رگیں نظر آتی ہوں، اتنا ہی مناسب تھا۔ اسی طرح سے پیروں کے جو ہے پیروں پہ جو گوشت تھا وہ بھی اتنا ہی مناسب تھا کہ جو ہے اس سے بھی رگیں نظر نہیں آتی۔ اور پھر میں نے ایک آیت تبھی آپ کے سامنے پڑھی سورہ زحا میں، ایک صاحب کے مولانا میں تفسیر سن رہا تھا، اور ہو سکتا ہے اس میں صحیح بھی ہو نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلموں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جس کی تعریف اللہ نے کی ہو اس کی تعریف انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ زحا میں کہا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ، یعنی کہ قسم ہے تیرے ظلموں کی، اور جو آپ تفسیر کرتے ہیں اللہ نے ایک جگہ ہے وہ قسم ہے لیل کی رات کی چھا جائے، تو اس کو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ جو وحی کا سلسلہ بند ہو چکا تھا کافی دنوں تک، اس کے بعد پھر جب بتایا کہ اس کو بہت ہی ایک عجیب سی کیفیت میں تھے، بلکہ سیرت نگاروں نے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ خیال آ رہا تھا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں۔ یہ ایسی اس طرح کی کیفیت ہو گئی تھی کہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، اور یہ سلسلہ بند ہونے کے بعد جو وحی نازل ہوئی وہ سورہ زحا تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب کو بہت ہی پیارے اور لاڈلے انداز میں جو ہے وہ مخاطب کیا۔ اب وہ مفسرین اکرام نے مختلف اس کو لیا ہے، اب ہو سکتا ہے وہ بھی ہو اور بات بھی ہو، چونکہ عربی کی اتنی بلاغت ہے کہ اس اندر کئی معنی اس اندر سمے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ زحا ہو نہیں، یعنی کہ وہ اے حبیب آپ کے زلفوں کی قسم جس سے گھٹا چھا جائے گا، مطلب اندھیری چھا جائے، لیکن آپ سب کی بال اتنے گھنے تھے کہ مطلب اس سے مطلب اگر اس کو روشنی ڈالے تو اس کی روشنی نیچے نہ پڑے، اتنا اچھا کہنے کا۔ یہ سب باتیں میرے ذہن میں تھی اور مختصر سمے میں بتانا کیا تھا وہ آپ کی کوشش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت اور کرنے، اور جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک اپنی جان، مال، اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب رہے آپ سے زیادہ ساری دنیا سے اور کافیوں سے ہم آپ سب کو زیادہ محبوب رہنے والے بن جائے۔ باقی دعویٰ آنا ہے تو جناب حبیب احمد صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیہ مبارک پر روشنی ڈال رہے تھے۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
جائزہ لیا اور بہت ساری باتیں ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ودیع کے بارے میں معلوم ہوئی۔ آج سے پہلے کہ اگلے مقرر کو میں دعوت کروں، جناب حیدر علی باغبان صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ودیع مبارک سے متعلق 2-3 اشعار سنانا چاہتے ہیں۔ میں فرمائش کرتا ہوں۔ صورت زیبا ہے اے صلی علی تیری، کیا صورت زیبا ہے اے صلی علی تیری، بھائی ہے مصور کو ہر ناز و ادا تیری، بھائی ہے مصور کو ہر ناز و ادا تیری، منظور تھی قطبی اظہار کیا تجھ کو، منظور تھی قطبی اظہار کیا تجھ کو، دیکھا ہے جمال اپنا صورت کو بنا تیری، دیکھا ہے جمال اپنا صورت کو بنا تیری، کیا صورت زیبا ہے اے صلی علی تیری، بھائی ہے مصور کو ہر ناز و ادا تیری۔ صدق اللہ الله وعلى رسوله وإلهكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ اتباع رسول ہے۔ اس ناچیز کو اس موضوع پہ کہنے کے لیے کہا گیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے زیادہ اتباع رسول اللہ تعالیٰ اسے کام فرماتا ہے، میں یطیع اللہ ومن اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی انسان اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو شرط لگائی وہ یہ ہے کہ اطاع رسول، رسول کی اطاعت کرو۔ اگر آپ رسول کی اطاعت کریں گے تو اسی پہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو پہچانا، اللہ کا خود حاصل کرنا، یہ اگر مقصود ہے، یہ اگر محور ہے، تو بندوں کو یہ چاہیے کہ وہ رسول کی اطاعت کرے۔ رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ نے اتنا اعلیٰ و عرفہ رکھا کہ جتنی بھی عبادت ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جتنی بھی عبادت ہیں وہ عبادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر نہ ہو تو وہ تمام عبادتیں اللہ کے نزدیک قابل قبول ہیں۔ یہ ہے آپ کا مرتبہ، یہ ہے آپ کا مقام۔ جہاں تک اتباع کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں اطاعت اور اتباع، یہ دو الفاظ کا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ استعمال کیا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنکُم، جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی۔ اطاعت جو ہے، اطاعت اور جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اطاعت اس کے ساتھ محبت، اطاعت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو حکم دیا وہ ہے اطاعت،
اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت جڑ جاتی ہے تو جب جا کر وہ ہوتی ہے اتباع. اتباع اعلیٰ مقام ہے اطاعت کا. یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اگر اس کے ساتھ محبت نہ ہو، اس کے ساتھ محبت نہ ہو تو پھر وہ اتباع نہیں کہلا جاتا ہے، اتباع نہیں کہی جاتی. تو آپ دیکھیے کہ اتباع کے تعلق سے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 بٹن ہیں وہ کھلے رہتے ہیں. وہ صحابی ایک ہی بار آتے ہیں، آپ کو پوری زندگی میں ایک ہی بار دیکھتے ہیں اور پھر طے کرتے ہیں کہ میں زندگی بھر اپنے 2 بٹن کھلے رکھوں گا. یہ ہے اتباع رسول. اللہ کے رسول نے آپ کو حکم نہیں دیا تھا کہ تم بٹن کھلے رکھو، لیکن اتباع یہ تھی کہ آپ نے دیکھا اور وہی عمل آپ نے کیا، اسے کہتے ہیں اتباع. تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی اتباع کی جو انتہا کو یہ تھی. تو آپ دیکھیے اگر اتباع میں ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے زیادہ محبت کرتے تھے اور اتنے زیادہ اتباع کرتے تھے. ایک واقعہ جو نقل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہودی ایک نام نہاد مسلمان، یہ دونوں میں تنازع پیدا ہو گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. یہ جو مسلمان تھا نام نہاد، وہ یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کیے ہوئے ہیں وہ غلط ہے، لہٰذا اس نے یہ کہا کہ ابو بکر صدیق سے فیصلہ کیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار یار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا کہ میرے سے پہلے اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے تو آپ نے ان کی مطلع سنی ہی نہیں، ریجیکٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ. پھر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا. جب حضرت عمر نے سنا کہ یہ معاملہ ہے اور اس یہودی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، جب عمر کو یہ سننا تھا آپ اندر گئے، تلوار لے کر آ کر اس کا سر قتل کر. تو آپ دیکھیے کہ یہ ہے اتباع. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تیرے رب کی قسم، اے محمد تیرے رب کی قسم، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کو حکم نہ بنائے اور آپ جو فیصلہ کریں اس میں اپنے دل پر ذرا برابر بھی تنگی محسوس نہ کریں. اس بات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اتباع رسول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم منایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری مانا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ آپ کے حق مانا جائے. یہ ہے اتباع رسول. اسی کے ساتھ آپ دیکھیے خاص طور سے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے جو منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا رشتہ لے کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی. یہ خاندانی اس دور میں غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی تھی اور جو خاندانی خاتون تھی وہ ناپسند کرتی تھی کہ غلام سے میرا رشتہ ہو جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ لے کر گئے تو ان کے والد اور بھائی یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول اپنا رشتہ لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے خوش آمد کہا، احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا. جب انہوں نے یہ کہا کہ میں زید بن حارثہ کا نکاح لے کر آیا ہوں، تو زینب کے جو والد تھے وہ اس رشتے سے ناخوش تھے، ان کے بھائی بھی ناخوش تھے. جب یہ بات زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی کو پتہ چلی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور اتباع کی شرط یہ ہے کہ آپ کا انکار کرنا اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کے برابر ہے، لہٰذا میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے اتباع. آپ اندازہ کیجیے کہ یہ جو واقعات ہیں اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقار ہے وہ اتنا اونچا اور اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے یہ کہا کہ آیت نازل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے یا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے پست رکھو. اگر تم اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر وارننگ دی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈالے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی جن کی آواز بہت بلند تھی، وہ صحابی مسجد نبوی میں دکھنے نہیں لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ فلاں صحابی کہاں ہے، جاؤ ان کو ڈھونڈ کر میرے سامنے حاضر کرو. جب صحابہ ان کے گھر پر پہنچے تو ان کے اہلیہ نے بتایا کہ کیا کہیں، جب سے 2 دن ہو گئے کہ وہ میرے سے بات بھی نہیں کرتے اور فلاں جگہ جا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا. اس طرح کی الفاظ ان کی زبان سے نکال رہے ہیں. جب صحابہ جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی معاملہ کیا ہے کہ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو اور اپنے آپ پر ملامت کیوں کر رہے ہو، تو صحابی نے عرض کیا کہ میں کیا بتاؤں، میری آواز اللہ کے رسول کی آواز سے بلند ہے. یہ فطری طور پر بلند ہے. میں دانستہ طور پر میری آواز میں بلند نہیں کرتا، یہ فطری طور پر میری آواز بلند ہے. کئی ایک موقع ایسے ہو گئے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آواز میں نے گفتگو کی. تو یہ آیت جو مجھے معلوم ہوئی کہ میں ہلاک، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا جو اللہ کی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں. تو اس غم سے، اس خوف سے کہ میری آواز پھر سے اللہ کے رسول کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتا ہوں. یہ بات تو آپ دیکھیے کہ جو صحابہ تھے ان میں اتنا زیادہ معاملہ تھا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرتے تو بہت ہی آہستہ بات کرتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے کہ اے عمر تھوڑا اپنی آواز کو بلند کر کر بات کرو، آپ کی آواز مجھے سمجھ نہیں آئی. تو اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو خاص تھے، آپ دیکھیے جو خاص دوست رہتے ہیں ان کے لیے جو دوست اپنی تمام چیزوں کے سامنے رکھتے تھے. تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. تو آپ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں جتنے جہاں کے جو لوگ ہیں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہونے پہ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ کہ اے اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب تم جو ہے نا کامل ایمان اور جو مقام اور مرتبہ تم کو ملنا چاہیے وہ اب تم. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے. جو آیت میں نے ابھی شروعات میں آپ کے سامنے تلاوت کی قل وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اگر تم میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اس تنازع کو دور کرنے کے لیے اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ بات بیان کرتی تو مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کے رسول کو ہر معاملے میں اپنا گائیڈ لائن، اپنا رہبر، اپنا رہنما نہ مانگو. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول کے احکامات کو بالائے طاق رکھتے ہیں، چاہے شادی بیاہ کے معاملات ہو، چاہے لین دین کے معاملات ہو. ہماری جو اتباع ہے وہ اللہ کے رسول کی اتباع نہیں ہے. نفس پرستی ہمارے اندر ہے اور آبا و اجداد پرستی اور خود پرستی، یہ تمام چیزوں کی اتباع ہم کرتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے جو شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے النکاح من سنہ فمن رغب عن سنہ فلیس منی، اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، اس نے میری سنت کا انکار کیا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں. اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ نکاح سادہ کیا جائے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے لاکھوں روپے کی عمر خرچ کرتے ہیں.
اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ محل نہ ادا کیا جائے، جہیز بھورے بھورے ہر ایک سے جو نہ بچا جائے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ہم کیا ہے، ماں ارے بھولے کی ماں ناراض ہوتی، پڑوسی ناراض ہوتے، رشتے دار کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، یہاں پر ہم اللہ کے رسول کی اتباع کے بجائے اپنے نفس کی اتباع، معاشرے کی اتباع، لوگوں کی اتباع، یہ اتباع کرتے چلے جائیں۔ تو بولنے کا یہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں یہ 30 سال جو سیریز ہم نے شروع کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلو ہیں، جو الگ الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ امت محمد کے سامنے آئے، اور اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اور صحابہ کا جو معاملہ تھا اتباع کے تعلق سے وہ کیسا تھا، اور ہمارا معاملہ کیا ہے۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز کی ادائیگی باوقت اور باجماعت ادا کریں، یہ ہے اتباع رسول۔ اور جو چیز ہم کر سکتے ہیں وہ کریں کریں، اور جو چیز نہیں کر سکتے اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت میں کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حکم نہ بنائے، جج نہ بنائے، ہمارے جو معاملات ہیں، جو چھوٹے بڑے جو معاملات ہیں، اس کو ہم مسجد میں اپنے جو حلقے کے جو اہل علم حضرات ہیں ان کے سامنے رکھ کر معاملے کو ختم کرنا سیکھیں، خیر ہو کے عدالت میں جانا بند کریں۔ یہ ہے اتباع رسول۔ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم کرتے ہیں اس کو ہم کریں۔ تو اتباع رسول کی طرف سے بہت سی باتیں ہیں، اور کتنی بھی اس کے اوپر کتنے گھنٹے کی بھی اگر لیکچر ہو تو کم ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں اس کا توفیق دے، اور اتباع رسول کے تعلق سے جو اہم جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس بیان میں یا میرے زبان سے جو غلط الفاظ نکلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے مجھے معاف کر دے، اور ہم تمام کو اتباع رسول پر عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔